دیر نہیں حرم نہیں، در نہیں آستاں نہیں، بیٹھے ہیں رہ گزر پہ ہم، غیر ہمیں اٹھائے کیوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تنصیر زیدی اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عام ولاگز میں ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں پاکستان کے معاشی مسائل کی، سیاسی مسائل کی، اس کے علاوہ ہم عالمی منظرنامے سے خبروں کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کو لاحق معاشرتی مسائل کی، سوشل ایشوز کی، اور اس میں سر فہرست جو پاکستان کا سوشل ایشو ہے، ہمارے معاشرے کا جو بڑا ایشو ہے، وہ ہے حسد۔ پاکستانی معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ محنت سے زیادہ اس بات پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی مقام حاصل ہے، اگر کسی شخص کو کوئی سہولت حاصل ہے تو وہ کیوں حاصل ہے، اس کو ہم جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ شخص اس مقام کے، اس سہولت کے قابل ہے یا نہیں ہے، یا پھر ہم اپنے طور پر اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ غالباً اس شخص نے یہ مقام غلط طریقے سے ہی حاصل کیا ہوگا، یا پھر یہ اس مقام کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس بات کے قطع نظر کہ ہمیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی مقام پر بیٹھا ہے تو وہ کتنی محنت کے بعد، کتنی آزمائشوں کے بعد اور کتنی مستقل مزاجی کے بعد اس مقام پر پہنچا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اندر سے اس بیماری کا خاتمہ کرنا ہوگا بحیثیت مسلمان بھی، کیونکہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو سرکار کے اس فرمان کے پیش نظر سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے اندر سے حسد کی بیماری کو مکمل ختم کرنا ہو، کیونکہ جتنا ہم حسد کرتے جائیں گے اتنی ہی ہماری نیکیاں بھی ختم ہوتی جائیں گی، اور اس کے علاوہ ہمارے اندر جو اطمینان ہے، ہمارا ضمیر کبھی مطمئن نہیں ہوگا، ہمارے اندر کبھی بھی ذہنی سکون نہیں آئے گا، بے چینی رہے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنت کا صلہ دے۔ اپنی سمت کو درست رکھیے، اور جو دوسرا کسی بھی شخص کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مقام پر موجود ہے تو اس پر رشک کیجیے، اس پہ انسپائر ہوئیے، اس شخص کی جو محنت ہے اس سے انسپائر ہوئیے اور اس کی تعریف کیجیے۔ جو تعریف کرنے میں کبھی بھی جو ہے نا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اور حسد سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کس لوگوں کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں، کوئی اگر کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کے آس پڑوس میں کوئی شخص ہے، کوئی رشتہ دار ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ ان کے حالات بدل رہے ہیں یا کسی مقام پر موجود ہیں، کوئی دنیاوی سکون ان کو حاصل ہے، تو آپ انسپائر ضرور ہوئیے، لیکن اپنے اندر اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ حسد کی بیماری ہے تو اسے جلد از جلد چھٹکارا پا لیجئے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بھی یہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور حسد کرنا، اس کو تو میں یہی کہتا ہوں کہ ایک بیماری ہے، اور آپ جتنی جلدی اس کا علاج کر سکتے ہیں اتنا جلدی علاج کیجیے، اور اس کا علاج صرف محنت میں موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ اس کے علاوہ جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے شارٹ کٹ کی تلاش۔ نوجوان نسل ہو یا کوئی بھی شخص ہو اس معاشرے میں، خاص طور پر پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے آج کے دور میں۔ حالانکہ ہم سکپ کر دیتے ہیں کہ کسی بھی منزل تک پہنچنا ہو اس کے لیے محنت کا راستہ بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے قرآن میں بھی کہ کوئی قوم ہو، کوئی شخص ہو، اللہ تعالیٰ تب تک اس کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنی خود حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ نہ دے۔ صرف مائنڈ سیٹ کو اس حد تک چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ محنت کریں تو اس کا صلہ دنیا سے ایکسپیکٹ نہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے اس کا ریوارڈ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ ضرور دے گا۔ جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کریں گے کسی جائز منزل کو حاصل کرنے کے لیے اور کوئی ناجائز راستہ نہیں اپنائیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ نہ دے۔ تو شارٹ کٹس کی تلاش چھوڑ دیجئے۔ خوش قسمتی ہونا یہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ اپنی محنت بھرپور رکھیے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ ہو گیا، شارٹ کٹس کی تلاش بند کر دینی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہے مائنڈنگ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھنا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میری نظر میں، اور اس مسئلے کی وجہ سے بہت سارے دوسرے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کے کام میں جو ہے وہ نکتہ چینی کریں گے اور آپ کوشش یہی کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے یا کوئی شخص اپنی ذات میں رہتے ہوئے کوئی کام کر رہا ہے جس سے آپ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہے،
معاشرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، یا آپ کے کسی عزیز کو یا کسی بھی معاشرے کے کسی شخص کو، کسی فرد کو وہ نقصان نہیں پہنچا رہا اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو اس میں آپ کو نکتہ چینی کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ہے جو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی گاڑی کی تصویر لگا رہا ہے یا اپنی کسی بھی خوشی کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر رہا ہے، تو اگر آپ کوئی اچھا لفظ نہیں بول سکتے تو آپ برا لفظ بھی نہ بولیے، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ ہاں، اگر آپ کے جذبات کو کسی نے مجروح کیا ہے، آپ کی ذات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اپنے الفاظ سے، اپنے کسی عمل سے، پھر آپ رائٹ رکھتے ہیں کہ آپ اس پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیجئے اور اس کے لیے بھی کوئی صحیح پلیٹ فارم استعمال کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ گالم گلوچ پہ اتر آئیے، کوئی اور دوسرا، اس کے لیے بھی جائز طریقے موجود ہیں۔ تو جب تک آپ کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے، معاشرے کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے، یا آپ کے ارد گرد موجود افراد کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، تب تک آپ کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نکتہ چینی کریں کسی کے بھی جائز کام میں۔ تو اس سے بہتر یہ اگر آپ یہ کام شروع کر دیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، تو اس سے معاشرے میں امن ہونا شروع ہو جائے گا، خوشحالی ہونا شروع ہو جائے گی، آٹومیٹکلی سکون ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر شخص ہی دماغی بے سکونی کا شکار ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ اپنے کام سے کام نہیں رکھا جاتا اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد لوگ موجود ہیں تو ان کے کاموں میں دخل اندازی کی جائے، نکتہ چینی کی جائے، تو اس سے اور جو مسئلے ہیں وہ بھی جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں معاشرتی اعتبار سے۔ یہ ہو گیا تیسرا مسئلہ۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے خواتین کا ادب اور لحاظ اب ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے سے۔ کوئی ایک دور تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، جب ہمارے معاشرے میں اس بات کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی تھی اور یہ بات قابل فخر تھی ہمارے معاشرے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا ادب اور لحاظ بہت زیادہ کیا جاتا تھا۔ کسی بھی جگہ پر اگر لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں بل جمع کرانے کے لیے مثال کے طور پر، تو اگر کوئی خاتون آ گئی ہے تو اس قطار کو اسکپ کرنے کی اجازت ہوتی تھی اور اس بات کا لحاظ کیا جاتا تھا کہ خاتون آئی ہیں تو ان کو قطار میں نہیں لگنے دیا جاتا تھا، بلکہ ان کو آگے جانے کی اجازت مل جاتی تھی۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پہ آپ خریداری کر رہے ہیں، کوئی چیز لینے گئے ہیں، وہاں پہ قطار لگی ہے، تو تب بھی خواتین کا وہاں پر لحاظ کیا جاتا تھا اور ان کو پہلے آگے جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی کسی بھی قطار میں۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز بھی ماند پڑتی جا رہی ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس پاکستان میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، خواتین پر تشدد کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ خواتین کا جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے خواتین پر، یہ جو واقعات ہیں یہ بہت زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ گھروں میں تشدد کیا جاتا ہے خواتین پر، اس کے علاوہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے کیسز ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ تو مطلب ایکسٹریم جرائم ہے نا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ جب خواتین سڑکوں پر ڈرائیو کر رہی ہوتی ہیں تب بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے، گالم گلوچ کی جاتی ہے، اوورٹیک کر کے اس طرح سے ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یا ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے صرف خواتین گاڑیوں کو ڈرائیو کرتی دکھائی دیتی تھی، وہاں تک محدود تھی گاڑیوں تک، لیکن اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثبت پہلو سامنے آیا ہمارے معاشرے میں کہ اب خواتین موٹر بائکس بھی چلاتی ہیں۔ پہلے سے ڈیلیوری بوائز ہوتے تھے جو فوڈ ڈیلیوری کا کام کرتے تھے، لیکن اب خواتین بھی اس شعبے میں آنا شروع ہو چکی ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں لڑکیاں، وہ اپنی یونیورسٹی اسکولز جاتی ہیں موٹر بائکس پر، اسکوٹیز پر، تو اب کیونکہ وہ نیا موٹر بائک کوئی لڑکی جب چلانا سیکھے گی، اور چاہے ایون کوئی لڑکا بھی ہو، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہ چیز سب کے لیے سیم ہی ہے، تو شروع میں جب آپ سڑک پہ جاتے ہیں تو کانفیڈنس شیک کرتا ہے، اس طرح سے کانفیڈنس اتنا نہیں ہوتا، تو اس چیز کو مارجن دینا چاہیے۔ اور بلکہ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کسی خاتون کو، کسی ینگ لڑکی کو دیکھیں کہ وہ سڑک پر موٹر بائک یا اسکوٹی ڈرائیو کریے، گاڑی ڈرائیو کریے، تو اس کو کانفیڈنس ان کا بلڈ اپ کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ہارنس دے کر یا اوورٹیک کر کے یا گالم گلوچ کر کے ان کو ہراس نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ معاشرے کے ذمہ دار شہری کی حیثیت اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا دیکھیں جہاں پر کسی خاتون کو گالم گلوچ کی جا رہی ہے یا ہراس کیا جا رہا ہے، تو یا تو خود انٹروین کیجیے یا پھر آپ پولیس کو رپورٹ کیجیے یا کسی بھی متعلقہ ادارے کو فوری طور پر رپورٹ کیجیے تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے۔ تو یہ تھے جناب پاکستان کے معاشرے میں جو اس وقت سر فہرست کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بے سکونی ہے اور خوشحالی نہیں ہے۔ اگر ان مسائل پر قابو پا لیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ پرسکون ہو جائے گا اور ہم سب خوشحالی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایگزسٹ کر سکیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں گے خوشی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ہی اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔